السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دل چار ہیں۔ نمبر 1، صاف دل جس میں چراغ چمک رہا ہو۔ نمبر 2، وہ دل جس پر غلاف چڑھا ہوا ہو۔ نمبر 3، وہ دل جو الٹا ہو۔ نمبر 4، وہ دل جو دوغلا ہو۔ عزیزان من، صاف دل مومن کا ہے، اس کا چراغ، اس کا نور ہے۔ غلاف والا دل کافر کا ہے، الٹا دل خالص منافق کا ہے، جس نے پہچان لینے کے بعد انکار کر دیا۔ مخلوط دل یا دوغلا دل منافق کا ہے، جس میں ایمان اور نفاق دونوں ہیں۔ عزیزان من، ایمان کی مثال اس سبزہ کی طرح ہے جو پاکیزہ پانی سے بڑھ رہا ہو، اور نفاق کی مثال اس زخم کی طرح ہے جس سے خون اور پیپ بہہ رہی ہو۔ اب جو مادہ بڑھ جائے دوسرے پر غالب آ جاتا ہے۔ عزیزان من، جہنم کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جیسا کہ احادیث میں ہے کہ جہنم میں جب جہنمیوں کو ڈال دیا جائے گا تو اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی، تو پھر اللہ جل شانہ اس کے اوپر قدم رنجہ فرمائیں گے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں اس کا کیا مفہوم ہے۔ بہرحال جیسے وہ قدم رنجہ فرمائیں گے وہ چپ کر جائے گی۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں اس دل کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یہ بھی حل من مزید اس دنیا کو طلب کرتا رہتا ہے۔ اس کی طلب ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ جب بندہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، ہرس اور ہوس جوان ہوتی جاتی ہے، تو جب اس دل میں اللہ جل شانہ کی یاد آ جاتی ہے تو یہ دل بھی قرار پا جاتا ہے اور یہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اسے سکون آ جاتا ہے۔ عزیزو، اس دل کو صاف کرنا ضروری ہے۔ جب کوئی احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک داغ سا آ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ بار بار گناہ کرتا ہے اس کے اوپر وہ نشان پڑتا ہے، پھر زنگ اور بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ عزیزو، دلوں کا زنگ دور اللہ جل شانہ کی یاد سے، اللہ جل شانہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو بے شک اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ بے شک دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ کے غیر سے دل کو سکون کبھی بھی نہیں آئے گا، اور جب اللہ کا غیر اس دل میں قابض ہو جاتا ہے تو پھر نفاق کا بیج اس کے اندر جڑ پکڑ جاتا ہے اور وہ ایک بڑے درخت کی مانند بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے اوپر حق بات اثر نہیں کرتی، حق کے لیے اس کا دل و دماغ، اس کی آنکھیں سب بند ہو جاتی ہیں، جسے اللہ جل شانہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کے قلوب پہ، ان کی سماعت پہ، ان کی بصارت پہ مور لگا دی گئی ہے، ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ جل شانہ اس سے محفوظ فرمائے۔ عزیزو، ہر وقت اس دل کی فکر میں بندہ لگا رہے کہ یہ دل اللہ جل شانہ کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اللہم نور قلوبنا بنور الایمان، اللہ تو ہمارے دلوں کو
ایمان سے منور فرما دے، تو ہمارے دلوں کو قرآن حکیم سے منور فرما دے، اور ہر وقت فکر میں رہے کہ یہ دل غفلت میں نہ آ جائے، اور اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی یقینی کامیابی ہے۔ جو دل اللہ جل شانہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے تو پھر ہر حق بات اس کے اوپر اثر کرتی ہے، ہر قربانی کے لیے وہ تیار رہتا ہے، اللہ کے حکموں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بجا لانے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور بے شک وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔